اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 11 کی بک ایجوکیشن کا چیپٹر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے تعلیم۔ تعلیم دراصل کیا ہے؟ اب ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ہم تعلیم کی ڈیفینیشن سنیں گے کہ تعلیم ہے کیا چیز۔ تعلیم کی تعریف یہ ہے کہ تعلیم معاشرے اور فرد دونوں کی کامیابی کا ایک منظم انجام ہے، یعنی معاشرہ اور فرد کی کامیابی تعلیم کا ایک اہم کردار ہے۔ انسان معاشرے میں تعمیر و تشکیل کے لیے جس چیز کو سر انجام دیتا ہے وہ سب سے پہلی چیز تعلیم ہے۔ اس پہ مختلف ماہرین کا اپنا ایک قول و فعل ہے۔ کسی نے سچائی کو تعلیم کا ذریعہ دیا، کسی نے جسمانی اور اخلاقی نشو و نما کو دیا، کسی نے تعلیم کو تعمیر نو کا نام دیا، اور دراصل کچھ ماہرین نے تعلیم کو علمی شخصیت کے اوپر ایک بڑا نکھار دیا ہے۔ تو تعلیم دراصل ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور معاشرے کے فرد کو بہتر اور کامیاب منظم بناتی ہے۔ اچھا، آج کے اگر ہم دیکھا جائے ہمارا ٹاپک ہے تعلیم جیسا کہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ پیج پہ دیکھ رہے ہیں کہ حصہ نمبر 1 تعلیم دراصل عربی زبان کے لفظ سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ تعلیم کو عربی زبان کے لفظ سے ماخوذ کیا گیا، یعنی اس کو انگلش میں جو ہے وہ ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ اب لاطینی زبان میں اس کو دو الفاظ سے جو ہے نا استعمال کیا گیا ہے، ایک ایڈوکیئر اور ایک ایڈیکیئر۔ اب سب سے پہلے ایڈوکیئر کی طرف اگر جائیں اپنے رائٹ ہینڈ پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوکیئر ہے کیا چیز دراصل۔ ایڈوکیئر دراصل تعریف یہ ہے کہ ٹو برنگ اپ، یعنی پروان چڑھنا، یعنی اجاگر ہونا۔ اور اگر آپ دیکھیں ایڈوکیئر تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو ٹو برنگ آؤٹ یعنی باہر نکلنا اور اظہار کرنے کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ٹو برنگ اپ ہے تو دونوں الفاظ سیم، لیکن ان کے جو ہے معنی بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروان چڑھنا، انسان تعلیم نو میں پہلی سیڑھی پہ انسان قدم رکھتا ہے تو اس کی پہلی سیڑھی کا جو ہے حق وہ یہی ہوتا ہے، انسان کی سوچ اس چیز پہ یہ مادہ ہوتی ہے کہ انسان نے تعمیر و ترقی میں کس طرح کردار ادا کرنا ہے۔ اور انسان جب ایک معاشرے میں بہترین تشکیل پاتا ہے، انسان معاشرے کی زینت بنتا ہے، تو انسان پھر جب نکھار ہو کے باہر نکلتا ہے تو پھر دراصل ٹو برنگ اپ اور ٹو برنگ آؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو برنگ اپ کا مطلب یہ ہے کہ پروان چڑھنا، یعنی معاشرے کی تعمیر و نو کا حصہ بننا، اور اس کے بعد ٹو برنگ آؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باہر نکلنے کے ہیں، یعنی اظہار کرنے کے ہیں، یعنی ایک معاشرے میں اپنا منظم کردار ادا کرنے کا وقت ہے۔ یعنی انہوں نے اس طرح جو ہے نا تعلیم کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے کہ تعلیم ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ ماخوذ کیا گیا ہے، اور لاطینی زبان میں اسے ایڈوکیئر اور ایڈیکیئر کہتے ہیں، یعنی دو لفظوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ایڈوکیئر میں جو ہے ٹو برنگ اپ ہے اور ایڈیکیئر میں جو ہے ٹو برنگ آؤٹ ہے، یعنی پروان چڑھنا اور باہر نکلنے کے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ انٹروڈکشن میں آپ نے دیکھا کہ تعلیم دراصل ہم نے آپ کو پورا بتایا کہ تعلیم کا پہلا ٹاپک کہ تعلیم دراصل یہ جو ہے نا یہ MCQs میں بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جو ہے ماخوذ کیا گیا ہے، اور انگلش میں اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں، اور لاطینی زبان میں یہ دو لفظوں سے بنے ہیں، ایڈوکیئر اور ایڈیکیئر۔ اور اگر آپ سے اس کی تعریف بھی پوچھی ہے تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں وہ کہ تعلیم کی تعریف بیان کریں۔ تو دراصل تعلیم کی تعریف یہی ہے کہ انسان معاشرے کی تشکیل کے لیے تعلیم نو کا حصہ بنتا ہے، اور اس کی پہلی سیڑھی کا جو ہے قدم اس کا یہی ہوتا ہے کہ پروان چڑھنا، یعنی وہ اس چیز پہ مادہ کرتا ہے کہ انسان پروان چڑھے گا اور پھر وہ معاشرے کی تعمیر اور تشکیل کا باعث بنتا ہے، اور پھر ایک معاشرے کا اچھا نکار بنتا ہے، اور پھر وہ باہر نکلتا ہے۔ تو تعلیم میں دراصل تعلیم کی جو تعریف میں اس میں بیان یہ کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اب حصہ نمبر 2 بھی ہیں، جیسا کہ ہم فارم پہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے اہم پہلو۔ اب تعلیم کے اہم پہلو میں جو ہیں 4 ہیں: متعلم کی صلاحیتیں، متعلم کی شخصیت، سیرت کردار کی تعمیر، انفرادی کوشش، شہری کی حیثیت۔ اور سب سے پہلے ہم اس کی اگر پوائنٹ 1 دیکھیں تو متعلم کی صلاحیتیں، یعنی متعلم جب علم سے ماخوذ ہوتا ہے، علم کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو اس میں کن کن صلاحیتوں کا پانا ضروری ہے، کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی شخصیت کا کردار، یعنی متعلم کی شخصیت کا کردار اگر دیکھا جائے تو متعلم کی شخصیت میں جو ہے متعلم کا
انداز بیان، متعلم کی کیفیت، متعلم کا معاشرے میں نکھار، ان چیزوں کو مادہ رکھ کے متعلم کی جو ہے شخصیت کو نکھارا جاتا ہے۔ اب تعلیم کردار کی سیرت، اب سیرت کردار کی تعمیر متعلم کی اس وقت ہی ہو سکتی ہے کہ جب کہ متعلم کی صلاحیت اور متعلم کی شخصیت، ان دو چیزوں کو ملا کے جب معلم کے اندر ایک نکھار آئے گا، یعنی سیرت تعمیر کی کردار، یعنی وہ معاشرے میں اس کی سیرت، اس کا اچھا کردار، اس کی اچھی کاوشیں اس ٹائم ہی بن پاتی ہیں کہ جب اس کے اندر ان دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی متعلم کی صلاحیتیں اور متعلم کی شخصیت۔ اور اگر ہم چوتھا پوائنٹ دیکھیں تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ انفرادی کوشش شہری کی حیثیت، پھر متعلم جب ان تین چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو ایک منظم، بہترین، اچھا سلوک، بہترین شہری کی حیثیت دی جاتی ہے، یعنی پھر وہ ایک اچھا شہری کی روپ میں انسانیت کی خدمت کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا تعلیم کے ایک ایسا عمل ہے جو متعلم کی تمام صلاحیتوں کے اظہار اور اور پہلو کی نشو و نما کے نتیجے میں اس کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کی سیرت کردار کی اس طرح تعمیر و تشکیل کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی و اجتماعی ایک کامیاب شہری کی حیثیت سے بسر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی تعلیم ایک ایسی جامع اور مکمل کتاب ہے کہ جو دنیا کے ہر معاشرے اور تمام افراد پر صادق ہے، ماہر یا قائد کی حیثیت سے اپنے کردار کی کامیابی سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ گویا کہ معاشرے کی مطلوبہ افراد کی تعلیم اسی عمل سے تیار ہو کر معاشرے کی تعمیر و تشکیل بنتی ہے۔ یعنی انسان جب ان چار چیزوں کے اوپر، یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت اگر متعلق ان چار چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے ایجوکیشن کے اندر، تو وہ انسان ایک بہترین منظم شہری کی بھی حیثیت سے، ایک شخصیت کی حیثیت سے، اور ایک تعمیر نو کے کردار کی حیثیت سے انسان معاشرے کا ایک نکھار بنتا ہے، اور لوگ پھر اس کی تعلیم سے منفردانہ انداز پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ حصہ نمبر 3 کی طرف ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں تو اس میں ماہرین کا اہم پہلو، یعنی ماہرین کا کیا کردار ہے۔ ماہرین کا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ اپنے اپنے سبجیکٹ یا اپنے اپنے اقوال میں ایک بہترین انسان ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی ماہرین ڈیفرنٹ ہیں، یعنی جیسے سقراط ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے، اور ایک اور ماہرین ہے جو اس میں مینشن نہیں کیے گئے، ویسے دراصل ان کا بھی نام ہے جان ڈیوی۔ یعنی یہ تجربہ کار ماہرین جنہوں نے تعلیم کو ایک بڑا اچھا کردار اور رول پلے دیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سقراط کی بات کریں، سقراط نے تعلیم نو کو ایک سچائی کی طاقت دی ہے، یعنی انسان، وہ اس میں دراصل کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انسان ایک تعلیم کی پروان چڑھتا ہے، اور انسان کو تعلیم ایک سچائی کی طاقت دیتی ہے، یعنی انسان معاشرے میں بہترین اور لوگوں کی کیا کہتے ہیں کردار کی تعمیر کے لیے سچائی کی طاقت کو اپناتا ہے، اور سچائی کا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو معاشرے کے فرد کے لحاظ سے اور معاشرے کی تکمیل کے لحاظ سے بہترین کامیابی دیتی ہے۔ اگر ارسطو کی بات کی جائے سیکنڈ پہ، تو وہ جسمانی نشو و نما، یعنی وہ کہتا ہے کہ انسان اگر تعلیم کو اچھے انداز سے، اچھے نظریہ سے تعلیم حاصل کرتا ہے تو انسان کو، انسان کی نشو و نما، یعنی انسان کی جسمانی نشو و نما، انسان کی اخلاقیات، انسان کا رہن سہن، انسان کے بولنے کا انداز، انسان کی فزیکل اپیرنس، انسان کی اور دیگر اقوال، انسان کو ہر لحاظ سے انسان ایک بہترین شہری کے لحاظ سے اقدام ادا کرتا ہے۔ اور اگر افلاطون کی بات کی جائے تو صحت مند معاشرے کا کردار، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر انسان تعلیم کو ایک بہترین انداز سے ادا کرے اور انسان تعلیم کو ایک معاشرے کی زند کے طور پر کیا کریں حق ادا کرے تو انسان صحت مند معاشرے کا کردار بن سکتا ہے، یعنی ایک منظم اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل بن سکتا ہے، یعنی ایک معاشرے کی ضروریات بن سکتی ہے کہ جس میں انسان کا رہن سہن، انسان کے اخلاقیات، ہمسایوں کا سلوک، کیا کہتے ہیں والدین کی عزت، کیا کہتے ہیں معاشرے کی تعمیر و تشکیل۔ اور یعنی ان ماہرین کا تعلیم کے بارے میں یہی کہنا ہے، جیسے کہ آپ ٹیکسٹ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ماہرین تعلیم نے تعلیم کے مفہوم کے بارے میں مختلف آرائے کا اظہار کیا ہے۔ یعنی کسی نے اسے ذہنی نشو و نما، کسی نے اس کو جسمانی نشو و نما، کسی نے صحت مند معاشرے کا کردار، اور کسی نے اس کو معاشرے کی تعمیر نو کی ترقی کا کردار کیا، یعنی ہر ماہرین نے اس کو اپنے اپنے انداز میں نکھارا ہے۔ تو
حصہ نمبر 4 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کی صلاحیتیں، اور اگر ٹیکسٹ بک میں آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ پیج ہے، تو سیکنڈ پیج میں تعلیم کی صلاحیتیں دراصل ہے کیا؟ صلاحیتیں جو ہے اس میں 6 بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جسمانی صلاحیتیں، نمبر 2 ذہنی اور فکری صلاحیتیں، نمبر 3 معاشرتی صلاحیتیں، نمبر 4 جذباتی صلاحیتیں، نمبر 5 اخلاقی صلاحیتیں، اور نمبر 6 روحانی صلاحیتیں۔ اگر نمبر 1 ہم دیکھیں جسمانی صلاحیتیں تو فزیکل ایبیلٹیز، تو دراصل جسمانی صلاحیتیں ہے کیا؟ جسمانی صلاحیتیں انسان کی یہ ہیں کہ انسان جب تعلیم حاصل کرتا ہے اور انسان ایک منفردانہ انداز سے تعلیم حاصل کرتا ہے، تو انسان کی اخلاقیات، انسان کا رہن سہن، انسان کے چلنے کا انداز، انسان کے بولنے کا انداز، اور انسان کے بولنے کا انداز اور انسان کے دیگر انداز، یعنی اس کی فزیکل ایبیلٹیز، یعنی اس کی جسمانی صلاحیتوں سے انسان دوسرے انسان کو، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا امپریس کر سکتا ہے انسان، جس سے دوسرا انسان بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اور اگر سیکنڈ نمبر پہ دیکھا جائے ذہنی اور فکری صلاحیتیں، یعنی مینٹل ایبیلٹیز، اب دراصل یعنی اب ذہنی اور فکری صلاحیتیں دراصل ہیں کیا؟ ذہنی اور فکری صلاحیتیں یہ ہیں کہ انسان تعلیم سے انسان کی سوچ اور انسان کی فکر بالکل چینج ہوتی ہے، یعنی انسان فکری انداز اور ذہنی انداز سے اپنے آپ کو انداز بیان بالکل چینج کرتا ہے، یعنی انسان لوگوں کی اور معاشرے کی خدمات اور فکر میں گامزن ہوتا ہے، اور انسان معاشرے کی تعمیر اور تشکیل کے لیے ایک ذہنی فکری انداز بناتا ہے۔ اور اگر تھرڈ پہ دیکھا جائے معاشرتی صلاحیتیں، معاشرتی یعنی سوشل ایبیلٹیز، سوشل ایبیلٹیز دراصل ہے کیا؟ یعنی معاشرے، اس میں دیکھا جائے تو معاشرے کا کردار ہے، یعنی انسان معاشرے میں کس طرح ایک منظم شہری کے انداز سے رہ رہا ہے، اور انسان کا ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ رویہ اور اختیارات کیا ہیں، کیا انسان معاشرے میں رہ کر تعمیر کو فروغ دے رہا ہے، کیا انسان معاشرے میں رہ کر تعلیم کی صلاحیتوں کو عام کر رہا ہے۔ تو اگر فورتھ دیکھا جائے تو فورتھ میں آپ جذباتی صلاحیتیں دیکھیں گے، یعنی ایموشنل ایبیلٹیز، یعنی تعلیم ایک ایسی چیز کا نام بھی ہے جو انسان کو کئی مواقع، کئی انداز پہ اور کئی ایسی فگر پہ انسان کو جذباتی کر ڈالتی ہے کہ انسان اپنا تو خیال کو ایک ذہنی فکر دیتا ہے، مگر دوسرے انسانوں کی قوت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی انسان اپنی جذباتی صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی انسان ایک معاشرے میں جذباتی انداز سے بھی انسان کا رول پلے کرنا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اگر نمبر 5 پہ دیکھا جائے تو اخلاقی صلاحیتیں، یعنی مورل ایبیلٹیز۔ اور اخلاقی صلاحیتیں دراصل کیا ہے؟ تعلیم ایک ایسی تشکیل کا عمل ہے جو کہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے، اور کئی ماہرین کا اس میں یہ رائے عمل ہے کہ تعلیم دراصل ماں کی گود سے ہی ایک تعلیم کا جو نشو و نما کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو قبر تک اس کی تعلیم کا جو ہے کردار ادا ہوتا ہے۔ یعنی اخلاق کی صلاحیت یہ ہے کہ انسان کا رہن سہن، انسان کے بولنے کا انداز، انسان کی دوسرے کے ساتھ گفتگو، انسان کی کیا کہتے ہیں کردار، اس میں ہر چیز کو جو ہے سراہا گیا ہے۔ اور نمبر 6 پہ دیکھا جائے روحانی صلاحیت، یعنی اسپرچول ایبیلٹیز۔ اب روحانی صلاحیتیں دراصل ہیں کیا؟ روحانی صلاحیت یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسی فکری عمل کا بھی اندازہ ہے کہ جس سے انسان روحانی طور پر انسان سرفروش ہوتا ہے، انسان کو یعنی روحانیت حاصل ہوتی ہے، انسان کچھ جگہوں پر، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ جذباتی صلاحیتیں ایموشنل ایبیلٹیز فورتھ جو پڑھا تھا، تو انسان کا جو ہے روحانی اور جذباتی صلاحیت دونوں اچھا ہے، اس کا دونوں کا کردار جو ہے تو وہ دراصل ایک اہم ایک ہی ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات روحانی صلاحیتوں میں کچھ ایموشنل ایبیلٹیز بھی آ جاتی ہیں جو انسان جس میں انسانیت کے لیے ایک تقوی اور ایک بہترین صلاحیت رکھتا ہے۔ تو دراصل حصہ نمبر 4 میں ہم نے ایک چیز کو دیکھنا تھا کہ تعلیم کی صلاحیت کیا ہے، یعنی متعلم نے جو ہے ان چیزوں کو اپنا کے کیا صلاحیت۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ انما بعثت معلما، یعنی بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ تمام انسانیت کی خدمات اور معاشرے کا اخلاق حسنہ، آداب معاشرہ، تصور کائنات، تربیت دینا، اور تاکہ انسان اپنے خالق اور مالک کے راضی کو یعنی رب کائنات کو پہچان سکے۔ تعلیم ایک ایسی روشناس منزل ہے کہ جیسے کہ رب نے قرآن پاک کی ابتدائی صورت میں فرمایا کہ اقرا پڑھو، یعنی اس میں دراصل یہ بتایا گیا کہ تعلیم ماں کی گود سے لے کر قبر کے لحاظ تک تعلیم حاصل کی جائے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، آپ نے آج کا ہمارا ٹاپک علم التعلیم دیکھا، پڑھا اور سنا، تو دراصل یہاں پر ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھیں یا کوئی بھی چیز ایسی پڑھیں
تو اپنا نا ایک مائنڈ سیٹ بنایا کریں کہ نہ کہ اس کو ریڈ کر کے اس کو بس گزار دیا گیا، نہیں، دراصل چیز کو سمجھ کے اور چیز کو کیا کہتے ہیں پک کر کے چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی دراصل دیکھیں نا، اب تعلیم کے ٹاپک میں ہمیں یہ سمجھنے کو ملا کہ تعلیم ہے کیا چیز، تعلیم کے پہلو کیا ہیں، اب اس میں ماہرین کا کیا اہم کردار ہے، تعلیم کی صلاحیتیں کیا ہے، کیونکہ تعلیم دراصل ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف گامزن کرے جا رہا ہے. جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج آپ نے تعلیم کے ٹاپک کو پڑھا، امید ہے کہ آپ کو اس سے بہترین اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اسی انداز سے کہ انشاءاللہ نیکسٹ